کہ جب کوئی بارگاہ رسالت میں ادب لے کر آیا، احترام لے کر آیا، تو اللہ کریم نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے سعادت عطا کر دی، اسے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ اور جو بارگاہ رسالت میں اعتراض لے کر آیا، جو بارگاہ رسالت میں بے ادبی لے کر آیا، یا اگر الفاظ زیادہ بہتر کر لیے جائیں کہ اگر کوئی بارگاہ رسالت میں اپنی انا لے کر آیا تو بارگاہ رسالت سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ کائنات کی ہر دولت بارگاہ رسالت سے ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اہل سنت کے احادیث کا جو ذخیرہ ہے، جو مجموعہ ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ہر ایک میں دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہوئی احادیث زیادہ ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں، یاد کرنے کو دل کرتا ہے مگر میں بھول جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ قریب آ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نزدیک ہوا۔ اب بارگاہ رسالت کا ادب یہ تھا، قربان جائیے صحابہ کرام کے عقیدہ و ایمان پر، کہ جو جہان میں کہیں سے نہ ملے وہ بارگاہ رسالت سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا، اور دیکھیے دوسرا لحاظ اور ادب یہ تھا کہ بارگاہ رسالت میں بیٹھنے کا بھی ایک ادب تھا، کہ بیٹھنا بھی فاصلے سے ہے، احترام سے ہے، ادب سے ہے۔ اور جس طرح سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے بیٹھتے کہ جیسے بے جان ہو، جیسے ان میں کوئی حرکت ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب آقا کریم کا حکم ہوا تو میں نزدیک ہو گیا۔ آقا کریم نے خالی ہاتھ کے اشارے سے نا ایسے کیا کہ یہ لو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت سے سب کچھ ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا اشارہ تھا۔ پہلے کہا گیا کہ ابو ہریرہ اپنا دامن، اپنی جولی جو ہے وہ پھیلاؤ، جولی پھیلائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے کوئی چیز بھر کے دے رہے۔ اب بظاہر ہاتھوں میں بھی کوئی چیز نہیں ہے اور دامن بھی خالی ہے۔ اب کہا کہ ابو ہریرہ یہ جو ہے نا یہ سینے پہ مل لو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دامن اپنے سینے سے مل لیا، اپنی جھولی، اپنے قمیض کا وہ دامن۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آقا کریم کی کوئی بات سنی ہو اور وہ مجھے بھول گئی۔ یہ خالی ہاتھ میں یہ کمال ہے تو ان کے بھرے ہوئے ہاتھ کا کیا کمال ہوگا۔ تو بارگاہ رسالت میں جو نیت سے آیا، بات کیا ہے کہ جو اپنی انا لے کر آیا، جو اپنی عقل، اپنی ضد، اپنی انا، اپنی میں لے کر آیا نا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب لے کر آیا، احترام لے کر آیا، محبت لے کر آیا، عقیدت لے کر آیا، اس نے کائنات کی ہر شے پا لی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ایسے سوال کرنے والوں کے لیے رب بتاتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر کہلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 5 بڑے کفار کا گروہ نا آقا
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے کوئی 100 سال پہلے 2 بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے، قصا بن کلاب اس میں سے ایک کا نام ہے، جدان بن عمر ایک کا نام ہے، کہ یہ 2 ہمارے بڑے بزرگ چلے گئے، ان کے بارے میں ہماری خاندانی روایت یہ ہے کہ یہ بڑے نیک تھے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر یہ 2 مردہ ہمارے سامنے آ کے کلام کریں۔ اسی موقع پر جبریل آئے اور یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 111-12 لے کر آئے، فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اے میرے محبوب ہم ملائکہ بھی اتار دیں، ہم مردوں سے کلام بھی کرا دیں، ہم انہیں حشر تک کی ساری چیزیں بھی دکھا دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ وہاں پہ پتھر بول رہے ہیں، وہاں شجر گواہی دے رہے ہیں، وہاں درخت گواہی دے رہے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اپنی انا مٹا کر آئے ہیں، جو اپنی ضد چھوڑ کر آئے ہیں، جو اپنی انا لے کر آئے، جو اپنی ضد لے کر آئے، اپنی ہٹ دھرمی لے کر آئے۔ اب دیکھیے یہ کیسی ہمارے انسانی اخلاق اور انسانی جبلت اور انسانی فطرت کی بات ہے۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی افراد اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر آتے ہیں وہ اپنے کاروبار کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنے گھر کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنی صحت اور اپنی زندگی کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ میرے معبود کی بارگاہ وہ ہے جہاں سے کائنات کی ہر نعمت عطا ہوتی ہے، وہاں سے دنیا و آخرت کی خیرات ملتی ہے، مگر بارگاہ رسالت میں بھی اگر کوئی ضد اور انا لے کر آتا ہے تو ملائکہ بھی اتار دیے جائیں، مردے بھی کلام کر لیں، حشر بھی دکھا دیا جائے، پھر بھی ایمان ملنے والا نہیں ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کہتے ہیں مان لینے کو۔ تو ماننا ضد کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے، ماننا انا کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے، ماننا جو ہوتا ہے وہ سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، سر جھکا لینا ہوتا ہے بارگاہ رسالت سے۔ ہر ایک کو ہر نعمت مل رہی ہے، مگر شرط یہ ہے، بارگاہ رسالت کے لیے شرط ہے۔ وہاں کیا شرط ہے؟ وہاں آنے کے لیے، وہاں مانگنے کے لیے، وہاں سے لینے کے لیے انا کو، ضد کو، ہٹ دھرمی کو پسے پش ڈالنا ہے، پیچھے چھوڑنا ہے۔ رب فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ہم ملائکہ بھی اتار دیں گے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، ان کی فرمائش کے مردے بھی کلام کر دیں گے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ والے مردے کلام کریں گے، جو یہ مانگ رہے ہیں نا وہی والے مردے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، ان کے مردے، یعنی انہوں نے کہا ہمارے کوئی 100-200 سال پہلے کوئی بزرگ چلے گئے وہ آ کے کلام کریں۔ رب فرماتا ہے ہم یہی نہیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، ہم قیامت تک کے لیے ہر شے بھی دکھا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری اشیاء جن کے بارے میں رب بتا رہا ہے یہ آقا کریم کی بارگاہ سے ملنے والی ہے اور ملتی بھی ہے، ملائکہ بھی اترے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ جب بدر کا میدان سجا تھا اہل ایمان نے عرض کیا تھا کہ اے رب کے معبود ہماری تعداد کم ہے، آپ رب سے دعا کیجئے، رب سے طلب کیجئے۔ تو رب نے فرمایا کہ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ ہم نے ہزاروں کی، 4000 یا 5000 کی تعداد میں ہم نے ملائکہ اتار دیے۔ ملائکہ بھی اترتے ہیں اور وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے بھی کلام کرتے ہیں۔ اور ایک جس طرح صحیح بخاری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اعلان فرمایا کہ آج تم میں سے کوئی بھی سوال کرے میں قیامت تک کے لیے ہر واقعہ بتانے والا ہوں۔ حضرت سیدنا
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم رب پر راضی ہیں، ہم آپ پر راضی ہیں، آپ کے کلام پر، قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ بارگاہ رسالت سے یہ سب کچھ ملنے والا ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، مگر یہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو انا چھوڑ کے آ جائے۔ یعنی پتا چلا انسانی جبلت میں، انسانی فطرت میں ایک ایسی عادت ہے جو انسان کا بہت بڑا نقصان کراتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ضد ہے، وہ انا ہے۔ یقین کیجئے یہ کفر بھی، یہ شرک بھی، اور ساری گمراہی اور یہ دنیا کے مال و متاع میں بھی جو ہمارا نقصان ہے، جو خسارہ ہے، اس کو اگر ہم سارے کا جمع حساب کریں نا تو ایک بات پتہ چلتی ہے، کیا؟ انا۔ جہاں بات انا پر آ جاتی ہے وہاں انسان اپنا خسارہ کر لیتا ہے، اپنا نقصان کر لیتا ہے، اور کامیاب دیکھیں نا کتنی بڑی بارگاہ ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ کوئی بارگاہ خاتم النبیین میں پہنچ جائے، کوئی امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہاں سے کچھ نہ لے سکے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کی فطرت میں جو انا ہے، جو ضد ہے، جو ہٹ درمی ہے، اگر انسان اس کو کنٹرول کر لے، اور رب کریم نے فرمایا یہ ہے میرے محبوب آپ کے ساتھ ہی نہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، یہ سارے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ سارے نبیوں کو معجزات عطا ہوئے، کمالات عطا ہوئے، لیکن گمراہ کون رہے؟ جن کے پاس انا تھی، جن کے پاس ہٹ درمی تھی، جن کے پاس ضد تھی۔ تو عزیز مکرم اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی جو کامیابی ایمان سے وابستہ ہے۔ تو ایمان کب ملنے والا ہے؟ ہدایت کب ملنے والی ہے؟ جب انسان اپنی انا کو چھوڑ دے، اپنی ضد کو چھوڑ دے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید کی یہ آیات بظاہر ان افراد کے لیے تھی جو بارگاہ رسالت میں گئے اور ضد لے کر گئے، انا لے کر گئے، لیکن یہ موجود ہے آج بھی۔ قرآن کی آیات بول کے ہمیں بتا رہی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں جو اپنی انا کو قائم رکھے گا وہ رب کی بارگاہ سے بھی کچھ نہیں پا سکتا، وہ امام الانبیاء کی بارگاہ سے بھی کچھ نہیں لے سکتا۔ اگر کچھ حاصل ہو سکتا ہے انسان کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، تو اس کے لیے انسان کو اپنی انا کا بت توڑنا ہے، اس کے لیے انسان کو اپنی ضد اور ہٹ درمی سے پیچھے ہٹنا ہے۔ اور جب انسان، رب نے فرمایا وَلِيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، کہ یہ آخرت میں کہیں گے ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہم جو ہے وہ بڑے پشیمان ہیں، پچھتا رہے ہیں، تو یہ سارا کیا ہوگا؟ ان کے اپنے ہاتھ کا عمل ہوگا۔ تو حاضرین مکرم، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کہ جب انسان اپنی انا سے ہٹ جائے، اسے ہدایت بھی تب ملنے والی ہے، کامیابی دنیا میں بھی ملنے والی ہے، آخرت میں بھی ملنے والی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنی اس جبلت، اپنی اس فطرت کی اس عادت کو کنٹرول کر لے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اپنی انا ہے۔ اور جب انسان اپنی انا کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کا دوسری صورت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس وقت انسان اللہ کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایکسٹریم پر ہیں، انتہا پر ہیں، ایک انسان کی انا اور دوسری طرف رب کا حکم۔ اب جب یہ دونوں مقابلے پر آتے ہیں اور انسان اپنی انا کے سامنے جھک جاتا ہے بجائے رب کے سامنے جھکنے کے، اس وقت دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ اس سے پتہ چلا کہ کامیاب ہونے کے لیے، چاہے وہ دنیا کا میدان ہے، چاہے وہ حشر کا میدان ہے، اس کے لیے اپنی انا کو چھوڑنا ہے۔ انا کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کے لیے، اپنے ہر فعل کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اور جب ہم اپنی انا سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے ضد کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنی زندگی کے ہر عمل میں لے آئیں گے، یقین کیجئے دنیا کے ہر میدان میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی یہی کامیابی کا سامان بننے والا ہے۔ رب العالمین ہمارے حال پر
کرم فرمائے، ہمیں اپنے انا، ہٹ درمی اور ضد کی جبلت سے نکل کر رب اور رسول